علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، آج ہم باتیں کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں۔ یوں تو ناظرین، دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے ہیں۔ آئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کون کون سے معجزات دیے، قرآن کیا کہتا ہے، ہم ادھر چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہارے پاس ایک معجزہ لے کر آیا ہوں۔ اب ناظرین، آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی کہ معجزہ کسے کہتے ہیں۔ میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ خلاف عادت جو انسان کے عقل میں نہ آئے اور کسی انسان سے وہ کام ہو جائے، اگر وہ نبیوں کی طرف سے وہ عمل ہو رہا ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور اگر عوام الناس یا کسی بزرگ یا ولی کی طرف سے وہ عمل ہو رہا ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دے کر ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا، بھیجا۔ کیا معجزہ؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر۔ پہلا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام مٹی سے پرندے کی شکل کو بناتے اور اس میں اللہ کے حکم سے پھونک مار کے اس پرندے کو اڑتا کر دیتے تھے، یعنی اس پرندے کے اندر جان ڈال دیا کرتے تھے۔ پہلا معجزہ۔ دوسرا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر زاد اندھے کو بینا اور جذام کے بیمار کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ ایک معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنے مردوں کو زندہ کیا؟ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، تفسیر مظہری کے اندر یہ باتیں آپ کو ملے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ کیا۔ ان میں سے پہلا عازر ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص دوست ہیں۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو عازر کی بہن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مرا چاہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دوست سے 3 دن کی دوری پر تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تب تک ان کا کفن دفن ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی بہن کو لے کے ان کے قبر کے پاس جاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ حضرت عازر جو ہے وہ قبر سے باہر نکل آتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، پھر کافی دنوں تک وہ زندہ رہتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ دوسرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس مردے کو زندہ کیا وہ ہے ابن عجوز، یعنی بڑھیا کا بیٹا۔ ان کا جنازہ جا رہا تھا، اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہ پڑتی ہے، نظر پڑتی ہے۔ آپ نے اس بچے کے لیے دعا کی، اللہ رب العزت نے اس بچے کو زندہ کر دیا، اور وہ بچہ جو ہے خود بخود جنازے کے کھٹیے پہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کے کندھے سے نیچے اترتا ہے اور جنازے کے کھٹیے کو لے کے خود بخود گھر پہنچتا ہے، اور کافی دنوں تک وہ بندہ پھر زندہ رہتا ہے۔ تیسرا واقعہ بنت عاشر کا ہے، یعنی عاشر کی بیٹی۔ عاشر جو یہ بندہ تھا یہ ٹیکس وصولا کرتا تھا۔ ایک دن پہلے اس کی بیٹی کی وفات ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے بارے میں دعا فرمائی، حضرت اس کی بیٹی زندہ ہو گئی، پھر شادی ہوئی، بچے ہوئے، اور مدتوں تک بھی یہ بچی جو ہے زندہ رہی۔ اس کے بعد پھر اس کی موت ہوتی ہے۔ یہ تینوں معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلیوں کو دکھایا۔ ان لوگوں نے کیا کہا کہ عیسیٰ، یہ تینوں لوگ مرے کہاں تھے؟ یہ تینوں لوگ تو بے ہوش تھے، اچانک ان کو ہوش آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے لوگوں کے پاس لے کے چلو جن کو میں اللہ کے حکم سے زندہ کر دوں۔ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سام بن نوح کے پاس، ان کی قبر کے پاس لے کر گئے، جن کی وفات 4000 سال پہلے ہو چکی تھی۔
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے ان کو زندہ کرتے ہیں، وہ باہر تشریف لاتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے ہیں، پھر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تفسیر مظہری میں یہ ہے کہ جب وہ قبر سے باہر نکلتے ہیں تو ان کے سر کے آدھے بال سفید ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ باہر نکلنے کے بعد یہی بات پوچھتے ہیں کہ بھئی قیامت آ گئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نہیں، قیامت نہیں آئی ہے، میں نے اللہ سے دعا کی تھی، اسی وجہ سے اللہ نے تمہیں زندہ کیا، اب مر جا۔ وہ شخص کہتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ناظرین ایک معجزہ مردوں کو زندہ کرنا، ایک معجزہ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن کہتا ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ کہ لوگ اپنے گھروں میں جو چیز کھایا کرتے تھے اور جو جمع کر کے رکھا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بھی ان کو جانکاری دے دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے بچوں کو کتاب کی تعلیم دے رہے تھے۔ کتاب کی تعلیم کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بچے سے کہا کہ تمہارے گھر والوں نے یہ چیز کھائی ہے اور تمہارے لیے یہ چیز رکھی ہے۔ وہ بچہ گھر جاتا ہے، روتا ہے، اس کو اس کے گھر والے وہ چیز نکال کے دے دیتے ہیں۔ وہ بچہ کہتا ہے مجھے پتا تھا کہ آپ لوگ مجھے یہ چیز نکال کے دینے والے ہیں۔ تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ کہا عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اب گھر والوں نے اپنے بچوں کو منع کر دیا، بولا اس جادوگر کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں جانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ بچے نہیں جانے لگے، اور ان کے اولیاء نے، ان کے گھر والوں نے کیا کیا؟ بچوں کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، پوچھے کہ بچے کہاں ہیں؟ کہا کہ نہیں پتہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کمرے میں کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہاں پہ خنازیر ہے، یعنی خنزیر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا دکھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کمرے کے قریب تشریف لے جاتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اندر میں جتنے بچے تھے سب کے سب خنزیر سور بن چکے ہوتے ہیں۔ اب ان کے اولیاء کو غصہ آ گیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے در پہ آ گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام، مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی والدہ تھیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک سواری پہ سوار ہو کر مصر کی طرف نکل جاتے ہیں، اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں 4 مردوں کو زندہ کیا ہے۔